اسی طرح سے ایک اور جو ہے فیشن ہمارے یہاں جو چل رہا ہے کہ لوگ بعض کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ میں جو ہے کڑے پہن لیتے ہیں یا اسی طرح سے کنگن پہن لیتے ہیں، یا جو ہے نسوانیت جس کو بولتے ہیں، جو چیزیں عورتوں میں رائج، مرد لوگ اس کو اپنانے لگ گئے ہیں، جیسے جو ہے کڑا پہن لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بن حسین اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کڑا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اس لیے پہنا ہوں کہ یہ مجھے بیماری سے نجات دیتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو پہنو گے تو یہ تمہیں جہنم تک لے جائے گا، اور یہ شفا تو دور کی بات ہے، یہ تمہاری بیماری کو اور مزید اضافہ کرے گا اور تمہیں اور بھی مرض میں مبتلا کر دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اسی وقت اتارو، اگر اس حال میں تمہاری موت ہو گئی ہے تو تم جنت تو دور کی بات ہے، اس کے خوشبو تک بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال کو برباد کرتے ہیں، ہماری آخرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ اور جہاں تک رہا فائدے کی بات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو اجتمعوا، کہ پوری دنیا کی تمام طاقتیں، پوری دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تمہیں ان ینفعوک، کہ تمہیں فائدہ پہنچا دے، لن ینفعوک، تو وہ بولتے ہیں کہ وہ تم کو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتے ہیں جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہ لے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ لو اجتمعوا علی ان یضروک، کہ لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ تمہیں تکلیف دے دیں، تمہیں مصیبت میں ڈال دیں، تمہیں جو ہے بیماری میں مبتلا کر دیں، تمہیں اور کسی پریشانی میں مبتلا کر دیں، تو کہتے ہیں کہ لن یضروک، وہ ہرگز تمہیں جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک کہ جو ہے اللہ رب العالمین نہ چاہ لے۔ تو نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور ہم نے کس کو سمجھا نفع نقصان کا مالک؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کڑا پہن لیا، ہم کچھ اور پہن لیے، یہ ہمیں جو ہے تکلیف سے، مصیبت سے نجات دے سکتا ہے۔ بالکل نہیں۔ اسی طرح سے لوگ جو ہے تعویذ گنڈے بھی لٹکا لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے گنڈے لٹکایا، وہ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ تو یہ جو ہے ہماری زندگی کے اندر بالکل ایک جو ہے بہت ہی ہلکے انداز میں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے ہمارے بالوں کا اسٹائل بالکل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ہم اور بھی چیزوں میں، اور اس کے مد مقابل آپ دیکھیے کہ جہاں پہ جو ہے مردوں کو ٹخنے سے اوپر پہننا چاہیے تھا اور عورتوں کو ٹخنے سے نیچے، یعنی جہاں تک پردے کا تعلق ہے تو مرد کا جو پردہ ہے وہ پیٹ سے لے کر کے گھٹنے تک کا اس کا پردہ ہے، اور عورتوں کا جو پردہ ہے وہ سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن کے آخری سرے تک ہے۔ لیکن عورتوں کا جو تعلق ہے وہ جینس ہو یا پینٹ ہو یا پاجامہ ہو یا شلوار ہو، وہ جو ہے ٹخنے سے اوپر پہننے لگی، اور مردوں نے جو ہے اپنے اس کو ٹخنے سے نیچے کر لیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع کیا۔ اسی طرح سے آج ہم الگ الگ لوگوں کی جو ہے اسلوب کو، تہذیب و تمدن کو ہم اپنا رہے ہیں، اور جو ہے داڑھی بھی ہو تو وہ فرینچائزی کٹ کٹاتے ہیں، اور نہ جانے کن کن طریقے سے بالوں کو کٹواتے ہیں، مونچھ کو کٹواتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر چیز، ہمارا کپڑے کا اسٹائل الگ ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی جو ہے مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، لوگوں کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ کہ ہم سنت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یا ہم کسی اور سے محبت کرتے ہیں، کسی اور ناچنے گانے والوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، کسی اور جو ہے ایکٹر ہو یا ایکٹریس ہو، ان سب کو جو ہے آج ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ سب جو ہے نئی نئی ہیروئن کی اور اسی طرح سے ایکٹریس کی جو ہے وہ ماڈل کو دیکھ کر کے اپنی زندگی میں لا رہی ہے۔ یہ سب جو ہے دھوکے کا سامان ہے، یہ جو ہے غدر ہے، اور یہ اپنے آپ کو جو ہے خوش فہمی میں رکھنے کی جو ہے ایک آلات ہیں جو ہے ہماری آخرت کو برباد کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے تمہارے لیے بہترین رول ماڈل اور بہترین قدوہ، نمونہ
نمونہ جو ہم نے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہے، ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں اپنانا ہے، اس کو اپنے جو ہے رہن سہن میں اپنے گھر میں لانا ہے اور انہی کی زندگی کو اپنانا ہے، انہی کو رول ماڈل بنانا ہے، وہی ہمارے لیے جنت کا باعث بنے گا۔ انہی کو اتباع کر کے، انہی کے جو ہے اخلاق اور انہی کا نمونہ دیکھ کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اور باقی لوگوں کی جو ہے زندگی کو دیکھ کر کے ان کو جو ہے اپنا نمونہ اور اسوہ بنا کر کے ہم آخرت نہیں سدھار سکتے ہیں، نہ ہماری آخرت سدھر سکتی ہے، نہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ ہم جو ہے ہماری زندگی کا سب سے بہترین رول ماڈل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے اس کے علاوہ جتنے ہیں، چاہے ہم اپنے کپڑے کو جو ہے ٹکنے سے نیچے کر لیں یا اپنے کپڑے کو ٹکنے سے اوپر کر لیں، یا ہم اپنے بال کو چاہے جس انداز میں کٹوا لیں، وہ اگر وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتی ہے تو وہ طریقہ غلط ہے، وہ طریقہ ہمیں جو ہے جہنم میں لے جائے گی، جنت میں تو نہیں لے جا سکتی ہے۔ اگر جنت میں لے جانے والے کوئی جو ہے طریقہ اور اسوہ اور نمونہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو اپنانا ہے، وہی زندگی اور وہی جو ہے اسوہ اور نمونہ ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے مختلف جو ہے اسٹائل اور مختلف جو ہے دوسرے لوگوں کی تہذیب و تمدن ہماری زندگی سے ختم کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔